السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ، جو کہ تحریر ہے نیلم ریاست کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ شہر لاہور کی سڑکوں پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کی سیاہی نے مکمل طور پر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آوارہ کتے یہاں وہاں گلیوں، چوراہوں پر، کسی ریڑھی کے نیچے یا گھروں اور دکانوں کی تھڑوں پر پوری آزادی کے ساتھ پرسکون پڑے نیند پوری کر رہے تھے، جیسے انسانوں کے روپوش ہونے پر شکر ادا کر رہے ہوں۔ کچھ ادھر ادھر خفیہ مشن پر مصروف، زبان نکالے آ جا رہے تھے۔ اسی خاموشی کو ایک اسپورٹس بائک تیر کی طرح تیزی سے چیرتی گزر گئی۔ اس پر بیٹھے سوار نے کالی جینس پر کالی ہی لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، اپنا چہرہ ہیلمٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس بات سے یقیناً لا علم تھا، اس نے سڑکوں کی رکھوالی کرنے والے عزت دار شہریوں کی نیند خراب کی تھی۔ ایک کتے نے غصے سے منہ اٹھا کر دور ہوتی سرخ اکلوتی بتی کو گھوڑا اور دوبارہ سر گرا کر لیٹ گیا۔ وہ بائک ایک قبرستان کے باہر رکی۔ سوار نیچے اترا، آگے ہینڈل کے ساتھ بندھا پھولوں کا بیگ کھولا، ہیلمٹ اتار کر ہینڈل کے اوپر رکھا، بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتا ہوا قبرستان کا دروازہ وا کر کے اندر چلا گیا۔ شہر خاموشہ میں رگوں میں اتر کر چونکا دینے والی وحشت تھی، ویسی ہی وحشت اس شخص کے چہرے پر موجود تھی۔ وہ جیسے ہر خطرے، ہر ممکن حادثے سے بے نیاز ہو کر آیا تھا۔ وہ جب بھی آیا ہمیشہ رات کے وقت ہی آیا تھا۔ وہ جانتا تھا بہت سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے دشمن اس کے پیروں کے نشان ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور وہ ان کو یوں ہی خوار کرتے رہنا چاہتا تھا۔ جبڑے کی ہڈی سختی سے بھینچنے کی وجہ سے ترک رہی تھی، آنکھوں میں گہری لالی، بھاری بوٹ ایک جگہ رک گئے تھے۔ کہیں پر الو بولا تھا، قریب ایک درخت پر کسی جانور کے اتر کر تیزی سے دوسری طرف بھاگنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی توجہ اس جانب نہیں تھی، بلکہ سامنے موجود ایک ساتھ لائن میں بنی 3 قبروں پر تھی۔ اس کے بس میں نہ تھا، ورنہ قبروں میں سو جانے والوں کو کسی طرح سے صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا کر لیتا۔ یہ اس کے دل کے حصے یہاں پڑے تھے، اس کی ساری دنیا انہی 3 لوگوں کے گرد گھومتی تھی، اور وہی تینوں چھین لیے گئے تھے۔ وہ آج تک اسی مقام پر کھڑا تھا، جیب میں سے ٹارچ نکال کر باری باری تینوں قبروں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ ایک پر تھوڑا سا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھولوں کا بیگ ایک جانب رکھا، قبرستان کے باہر لگے مٹی کے ڈھیروں میں سے مٹی لا کر قبر پر ڈالی، اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کر کے پھول چڑھائے۔ اتنے زیادہ پھول ڈالے یہاں تک کہ تینوں قبروں کی مٹی پوری طرح سے چھپ گئی۔ پیروں کی جانب کھڑے ہو کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ قبروں کے مکیں بے شک خوش نصیبوں میں سے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کسی کو ان سے اتنی محبت تھی، کوئی اتنے خطرے کے باوجود ان سے ملنے نہیں آنا بند کر سکتا تھا، جبکہ کچھ لوگ زندہ تابندہ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کی خبر لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں آدھ گھنٹہ آگے جا چکی تھیں۔ اس نے ایک نظر آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا، چاند کا دور دور تک کوئی سراغ نہ تھا۔ ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی، نہ جانے آج آنے والے بادل برسنے تھے یا اس جوان کے آنسوؤں کی طرح بغیر برسے ہی خشک ہو جانے تھے۔ وہ بھاری دل اور بوجھل قدموں سے بائک تک آیا، ہیلمٹ پہنا، بائک کو کک ماری، پہلی کک پر ہی اس میں زندگی دوڑ گئی۔ ایک الوداعی نظر قبرستان پر ڈالی، اگلے پل ہوا سے باتیں کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ ایک کمزور اور بوڑھی سی مائی اس آفت کے پر کالے کو ہاتھوں ہاتھ لے گئی تھی۔ 2-4 دھمکیاں یا 3-4 آنسوؤں کے ساتھ سنائی گئی بے بسی کی کہانی تو شاید ہی اسے اپنے دشمن کی ہونے والی بہو سے شادی کرنے پر راضی کرتی، مگر اینڈ پہ مائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر میدان میں اتری اور اسے چاروں شانے چت کر گئی۔ وقت زیادہ ہوتا تو شاید وہ کچھ اور سوچتا، مگر ایک آخری 24 گھنٹے بچے تھے۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر مائی کے حوالے کیا۔ آپ ایک معمولی سے قبول صورت کے الیکٹریشین کے حوالے اپنی بیٹی اپنی مرضی سے کر رہی ہیں، یہ بات مت بھولیے گا، اور اگر کوئی پھڈا ہوا تو میں نے صاف مکر جانا ہے۔ آپ جس کے ساتھ میرا نکاح پڑھوانا چاہ رہی ہیں، میں عین وقت پر اسے بہن ہی بول دوں، اس لیے ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ بوا نے اس کی ساری بات سنی، ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سارا جائزہ لیا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجبوری کے وقت تو مردار بھی جائز ہوتا ہے، یہ تو پھر جیتا جاگتا انسان تھا۔ جب کسی طرح سے بھی مائی اپنی بات سے نہ ہٹی تو اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی۔ اسی دن شام کے وقت ایک نامعلوم مقام پر اپنا ہی نمبر ملاتے وقت ایک مولوی اس کے ساتھ تھا۔ دوسری جانب بھی جیسے مائی انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی، پہلی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ یوں ایک بالکل انجان اور خطرناک خاندان کی لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ آج مشن کا آخری دن تھا، غلطی کی گنجائش سرے سے نہ تھی، ٹارگٹ اس کے سامنے تھا، وہ پوری طرح سے اپنا کام کرنے کے لیے بھی تیار تھا، مگر وقت نہیں مل رہا تھا۔ بارات کیا آئی،
رنگ و نور کا سیلاب ہی تھا۔ وہ جس موقع کی تلاش میں تھا آخر آ ہی گیا۔ دولہا واش روم گیا تھا۔ اسے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے گارڈ نے اچھی طرح تسلی کر کے اجازت دی تھی۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی چڑیا بھی پر نہ مارے، مگر وہ تو وہی تھا۔ دوسری جانب کے دروازے کا لاک بڑی پھرتی اور مہارت سے بغیر آواز کیے کھول کر وہ اندر آیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں اپنا کام پورا کر کے اسی دروازے کو واپس لاک کرتا وہ کیٹرنگ کا سامان اٹھائے اور مصروف انداز میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کے ہجوم اور رونق میں اس کی خوش قسمتی تھی کسی کا اس کی طرف دھیان نہ گیا تھا۔ باہر کی طرف بڑھتے اس نے بیجر کر دیا۔ بیک ڈور شارپ۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ روشنیوں میں گھری عمارت سے باہر تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اگلے 3 منٹ اس پر 3 صدیوں جیسے بھاری گزرے۔ مسلسل بیک پہ مرر میں دیکھتے ہوئے جبڑے سختی سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ یا اللہ ان عورتوں کو بھیج بھی دیں۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی جھنجھلاہٹ پورے عروج پر تھی۔ اگلے 40 سیکنڈ تک وہ اندھیرے میں گھورتا رہا۔ تبھی 2 حیولے گاڑی کی جانب آتے دکھائی دیے۔ چابی کے اوپر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ جو ہی حیولے قریب آنے پر کچھ واضح نظر آئے وہ گاڑی سے باہر تھا۔ پچھلا دروازہ کھولا اور بوا کے ساتھ لگے کھڑے وجود کو بازو سے پکڑ کر پھینکنے کے انداز میں اندر بٹھاتے ہی دروازہ بند کر کے بوا کی طرف مڑا۔ میرے پاس آپ کو وعدے وعید دینے کا کوئی وقت نہیں۔ اگر 1 منٹ بھی مزید یہاں ضائع کیا تو یہ مار دی جائے گی۔ مجھ غریب کی بھی شامت آ سکتی ہے اور آج تو میں گولی چلانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اس لیے اب بس دعا کریں۔ اوکے اللہ حافظ۔ بوا کو حیران چھوڑ کر یہ جا وہ جا۔ مین روڈ پر جانے کے بجائے وہ اندرونی گلیوں میں ہی بڑی مہارت سے گاڑی بھگائے لے جا رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے گلیاں تقریباً سنسان پڑی تھیں۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل ہی رکھی تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر کی حدود سے باہر نکلا جا سکے۔ شہر سے باہر 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی سڑک سے اتار کر ایک سنسان حویلی نما اجاڑ عمارت کے احاطے میں روک دی۔ اپنی سیٹ سے اتر کر ایک سمت کو بڑھ گیا۔ سوائے چاند کی چاندنی کے وہاں اور کوئی روشنی نہ تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ٹوٹے سے برآمدے میں ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ابھی اس طرف آیا ہی تھا۔ گاڑی پر ڈالا ہوا کور ہٹا کر ڈگی میں موجود ایک بیگ نکالتے واپس آیا۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے کو جھکا تاکہ اندر بیٹھے وجود کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری طرف اس پر نظر پڑتے ہی زالہ کی چیخ نکل گئی۔ چھوٹے چھوٹے بال، موٹی موٹی بھویں، اوپر سے سیاہ لباس پر اپنا لشکارے مارتا رنگ بھی شاہ کالا، سامنے والے 2 دانت منہ سے باہر بیٹھے تھے۔ فوراً بوا سے شکوہ پیدا کیا۔ اندھیری رات میں انجان منزلوں پر روانہ کرتے ہوئے میرا نجات دہندہ بھی ڈھونڈا تو یہ۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے نظریں جھکا لیں۔ دوسری طرف اس نے ایک بے نیاز مگر بھرپور نظر اپنی منکوہا پر ڈالی جو کہ سرخ جوڑے میں فل برائڈل میک اپ اور جویلری کے ساتھ آسمان سے اتری کوئی مخلوق معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی باذوق انسان ہوتا اس دوشیزہ کی شان میں کھڑے کھڑے ایک دیوان تو لکھ ہی دیتا اور نہیں تو اپنی خوش نصیبی پر سجدہ بجا لاتا۔ او بھائی میرے لاٹری لگ گئی ہے۔ مگر اس انسان پر تو ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہونے والا تھا۔ باریک مردانہ آواز تھی۔ تمہارے پاس کوئی اور لباس ہے؟ زالے نے سرنفی میں ہلا دیا جس پر وہ بڑبڑاتا ہوا مڑا۔ عجیب مصیبت ہے۔ زالے چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی کہ کون؟ دماغ میں صرف ایک ہی فکر جاری تھی، اگر کوئی پیچھے سے آ گیا اور وہ لوگ پکڑے گئے تو جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھیں سارا راستہ ان کا ورد کرتی آئی تھی۔ 2-4 منٹ وہ واپس نہ آیا تو ویرانے میں نئی فکر نے آ لیا، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بوکھلا کر بھاگتی مکانوں کے پیچھے سے آتا ہوا کوئی دکھائی دیا، دوبارہ اس کے سر پر آ کر دھاڑا، تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو تو اور مجھے کیا کرنا تھا؟ اس بیگ میں ایک ٹراؤزر شرٹ موجود ہے، فوراً چینج کرو۔ کھلے دروازے سے بیگ اس کی جولی میں پھینک کر ایک دفعہ پھر ہٹ گیا۔ زالے نے ہاتھ تیز تیز چلاتے ہوئے سارا زیور اتار کر سیٹ پر رکھا۔ اندھیرے میں ٹٹول کر بیگ میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر کی لائٹ روشن ہونے پر زالے کی پھر چیخ نکل گئی۔ او خدا کا نام لو بیوی اور جلدی کرو، نہیں تو میرے سسرالی ادھر میرے سر پر سلامتی دینے آتے ہی ہوں گے۔ سر پر سوار ہے اور سارا قصور میرا ہے۔ ہمیں اگلے 2-4 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اس کے جاتے ہی زالے نے لائٹ واپس بند کر دی۔ جلدی سے لباس بدل کر لہنگا، زیور وغیرہ سب بیگ میں ٹھوس کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی وہ باہر نکل آیا۔ یہ ساتھ کیا اٹھا لائی ہو؟ زالے نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کپڑے اور جویلری ہیں۔ اس نے آ کر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ گولی مارو ان چیزوں کو، ادھر ہی چھوڑ دو۔ زالے کا دل ہی ڈوب گیا، فوراً ہاتھ بڑھا کر بیگ واپس کھینچ لیا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ یہ میری امی کی جویلری ہے، پہلے ہی میرے پاس ہے ہی کیا جو یہ بھی اب ادھر ویرانے میں پھینک جاؤں؟ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ سامنے والا جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا جوڑا بھی تمہاری اماں کا ہے؟ زالے نے نظر پھینک کر نفی میں سر ہلایا، بولی مگر پھینکوں گی وہ بھی نہیں۔ بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، جبکہ وہ بولی کیونکہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے، میں اسے بیچ کر کسی غریب کی مدد کر دوں گی۔
سامنے والے نے ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور شروع ہو گیا۔ میرے پاس ابھی پھول ہوتے نا مدر ٹیریسا تو میں تمہارے سنہری آدرش کی امداد پر تم پر پھول پھینک دیتا، یا تمہاری طرح کسی حاتم طائی کی اولاد ہوتا تو ابھی اپنے مزاریوں کو حکم دیتا اسی جگہ اس عظیم لڑکی کے اعزاز میں اس کا مجسمہ بنایا جائے۔ پجاری کو مرتے سمے بھی اس دنیا کے غریبوں کا اتنا خیال ہے۔ بدقسمتی تمہاری کہ حد سے زیادہ خود غرض ہوں اور تمہارے ان 2 ٹکے کے کپڑوں کے پیچھے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی ماں کی یاد سینے سے لگاؤ، باقی سب یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ ایک تو لفظ اتنے سخت، اوپر سے آگ برساتا لہجہ۔ زالے نے جیولری والا ہینڈ بیگ لے کر دوسرا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ناراض نظروں سے باہر دیکھا، جہاں اس نے بیگ گاڑی کے اندر رکھا۔ سارا تیل چھڑکنے کے بعد تیل والی بوتل بھی گاڑی کے اندر ہی پھینکتے ہوئے آگ لگا دی۔ خود تقریباً دوڑتا اپنی نئی گاڑی کی جانب آیا۔ گاڑی کا انجن پہلے ہی سٹارٹ کیا۔ اس نے اندر بیٹھ کر کلچ پر پاؤں رکھا، گیئر میں ڈالتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ جتنی سپیڈ سے وہ جی ٹی روڈ تک آیا، اپنے پیچھے آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ گرد اور دھول کے بلند ہوتے بادل چھوڑ آیا تھا۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے نظر آتے دھوئیں کو دیکھ کر اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے منظر پیچھے رہ گئے۔ گاڑی آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی زالے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتی تو نظریں سیاہ بادلوں پر ٹک جاتی، وہاں سے ہٹ کر کبھی اسٹیئرنگ پر مضبوط گرفت پر بھٹکتی، کبھی سنجیدہ سے سائیڈ پوز سے الجھ جاتی۔ وہ اب تک اس آدمی کی اصل شکل و صورت دیکھنے میں ناکام ہوئی تھی، مگر وہ اس کی نظریں تو دور اس کے وجود سے بھی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یوں ہی اندر باہر دیکھتے نہ جانے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ اوئے ہیلو میڈم، او یارا زندہ بھی ہو کے لڑک گئیں۔ اس کو نیند میں جوں ہی احساس ہوا کہ کوئی اٹھا رہا ہے، زالے نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ گاڑی کے اگلے پچھلے سب دروازے کھلے تھے، ارد گرد اتنا شور تھا کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دی۔ وہ خود اس وقت ساری سیٹ پر بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل تو لگے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھی۔ آنکھ کھلی تو سب ختم۔ دن ابھی طلوع نہ ہوا تھا، مرکزہ سا اندھیرا روشنی کی راہ روکنے میں مصروف تھا، مگر روشنی پھر بھی جیت رہی تھی۔ وہ کوئی سروس اسٹیشن تھا جہاں زیادہ تر ٹرک اور ٹرک ڈرائیور ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا، ایک سائیڈ پر ٹرک دھوئے جا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی ابھی تک محو خواب تھا۔ ٹرک کا ہارن بجا، وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ توبہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ اوہ وہ کدھر گیا؟ جوڑے سے نکل کر بکھرے بال ایک ہاتھ سے کانوں کے پیچھے ٹھوستے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ کالا تھا، لمبا تھا، کلین شیو والا آدمی ڈھونڈنا تھا۔ اس وقت وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اسے دیکھتے ہی کاٹ کھانے کو دوڑا تو زالے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا افیم کھائی ہوئی ہے؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ تو میں نے تمہیں ہلایا پر کوئی ہوش ہی نہیں، اور یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے ہی منہ اٹھا کر باہر نکل آئی ہو۔ خود تو وہ خاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر زالے کا حلیہ کافی مضحکہ خیز تھا۔ ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہے تھے، شرٹ آلموسٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی، بال بکھر کر گھونسلہ بنے ہوئے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ، اور اس جانب باتھ روم ہے، جا کر یہ چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ میک اپ کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بھئی، چھوٹے سارے ٹائر چیک کر لیے؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب میں سے رقم نکال کر لڑکے کے حوالے کی۔ تم یہ پکڑو، بل میں دے آیا ہوں، یہ تمہاری ٹپ ہے، اور اگلی سیٹ پر تھرموس رکھا ہوا ہے، لے جاؤ کھانے کا، میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بھر لانا۔ اپنی پوری بات کر کے گاڑی کے دروازے بند کرنے کی نیت سے پلٹا تو سامنے اسے کھڑا پایا۔ غصہ ہی چڑھ گیا۔ تم ابھی تک ادھر کیوں کھڑی ہو؟ زالے کے چہرے پر میلے میں بچھڑے ہوئے بچے جیسے تاثرات تھے۔ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ آنسو جیسے تیزی سے گالوں پر پھیلنے لگے، جنہیں ہاتھ کی پش سے رگڑ کر صاف کرنے سے سارے گال پر مسکارے اور لائنر کی سیاہی پھیل گئی۔ جوتا پہنو، زالے نے نفی میں سر ہلایا اور آنسوؤں کے درمیان بولی۔ جوتے بیگ میں جل گئے۔ اس نے زالے کو اگنور کیا۔ گاڑی کے سب دروازے بند کرنے کے بعد ڈگی میں سے سائز 12 کے جوتے اور ایک عدد مردانہ اسکارف نکال کر اس طرف بڑھایا، جنہیں زالے نے کچھ بھی کہے بغیر پکڑ کر اسکارف گلے میں اوڑھ لیا۔ جوتے بھی گلے میں ڈالنے کے قابل ہی تھے، مگر ان میں پیر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑی، جو کہ میرے ساتھ آؤ کہنے کا بول کر مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا، زالے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر زالے نے لیٹرین کی حالت دیکھی تو فوراً وہیں سے واپس پلٹ آئی۔ آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے نظر چرائی۔ مجھے باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو شک کی نظروں سے گھور رہا تھا۔
پھر گہرا طنز مارا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر غریبوں کا دم بھرنے والی مدر ٹیریسا انہی کے لیے بنائے گئے سہولیات کا ایک دفعہ استعمال کرتی۔ زالے کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ویل میڈم، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں کسی 5 اسٹار میں آرام کروانے کو رکوں گا کیونکہ ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، جلدی آنا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے کہنے پر ایک طرف لائن میں لگے نل کی جانب بڑھ گئی۔ خوب اچھی طرح مل مل کر چہرہ دھونے کے بعد اسکارف سے ہی چہرہ خشک کرتے ہوئے مڑی اور اپنے ہی جوتوں سے الجھ کر پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گری۔ مسجد کے چھوٹے سے صحن میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جو باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا بادل نخواستہ اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتا اپنے ساتھ لے کر گاڑی تک لایا۔ جوتے وہیں گر گئے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے پیک کیا گیا کھانا اور چائے کا تھرماس اس کی گود میں ڈال دیا۔ خود ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میدانی علاقہ وہ لوگ کب کا پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ انجانی راہوں پر گاڑی بغیر مزید کوئی اسٹاپ کیے بھاگتی گئی۔ راستے میں کئی ٹول کراس آئے۔ موٹر وے پر جانے کی وجہ سے قریب کوئی آبادی یا دیہات نظر نہ آئے۔ 2-3 دفعہ اس کو پھر سے اونگ آئی، پر اس کو حیرت اس شخص پر تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آبادی نظر آئی، پہاڑی علاقہ، لباس اور چہرے سے لوگ پٹھان لگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جان پائی کہ کون سا شہر ہے۔ مختلف گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک گھر کے باہر رک گئی۔ ڈرائیور باہر نکلا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے گیٹ پر لگا تالا کھولنے لگا۔ بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی تھیں، اس لیے فوراً چلنے میں دشواری ہوئی۔ اس دوران ساتھ والا جن کب کا باہر والا گیٹ اس کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر جا چکا تھا۔ وہ بھی ارد گرد کا جائزہ لیتی اس کے پیچھے آ گئی۔ گھر کے اندرونی حصے کا لاک کھول کر وہ اندر غائب ہو گیا۔ گیٹ اور اندرونی حصے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جب تک وہ اندر آئی وہ سارے گھر کا چکر لگا چکا تھا۔ اس کو آگے آ کر ہال میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح حکم بجا لائی۔ لڑکی، میری بات ذرا غور سے سنو۔ میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہوگی۔ کوشش کرنا چھت یا باغیچہ وغیرہ وہاں نہ جاؤ۔ فون کی بیل ہو مت اٹھانا۔ اتنا یاد رکھو تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو اور یہ کوئی عام سے آدمی کی شادی نہیں تھی۔ اس ملک کے بڑے سیاست دان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح تمہیں سونگھتے پھریں گے، اس لیے اس 4 دیواری کو اپنا سیف ہاؤس تصور کر کے عیاشی مارو۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، زندگی رہی تو ملیں گے۔ اپنی بات پوری کر کے انہی قدموں واپس مڑا۔ ہال کا دروازہ باہر سے لاک کیا، ساتھ ہی باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، پھر گاڑی کے انجن کی۔ اس کے بعد تمام بیرونی آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہوا تھا۔ وہ اگلا آدھا گھنٹہ وہاں سے ہل نہ سکی۔ ذہن بالکل منجمد ہو گیا اور بظاہر دل کو تسلی دیتی رہی، ایسے کیسے وہ مجھے ایک نامعلوم جگہ پر اکیلے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مگر یہ خیال محض خوش فہم ثابت ہوا۔ پلوں گھنٹوں کا حساب بھول گئی۔ تنہائی اور خاموشی میں خوف نے اس کے وجود میں پنجے گاڑ دیے۔ کچھ پتہ نہ چلتا کب دن چڑھا کب رات ہوئی۔ وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئی سوائے باتھ اور کچن کے، وہ بھی تب جب ضرورت حد سے صبا ہو گئی۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا، پر کوئی جواب نہ کوئی حل نظر آیا۔ اعصاب ذہنی کشمکش کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس 2 دن سے وہ ہائی ٹیمپریچر کا شکار تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ صوفے پر پہلے سے پڑی چادر کو ہی کور کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ کچن سے چائے کا کپ بنا کر نکل رہی تھی، جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار ہوئے، پر کپ ہاتھ سے رکھ دیا۔ قدموں کی آواز پر کچھ وقفے سے ہال کا دروازہ کھلا۔ زالے کچن میں ہی رہی اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اندر آنے والی ہستی نے کندھے پر ڈالا بیگ اتار کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ ساتھ ہی نسوانی آواز آئی، بس میری ہڈیاں گل جانی ہیں۔ منحوس بورے اٹھا کر، نہ جانے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دولت، ہمت، وراثت، حکومت، ہر چیز چپڑ پاڑ کر ملتی ہے۔ ہمیں تو بس ملی مشقت، محنت، بہادری۔ ہائے میری دادی، کہاں ہو تم؟ ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ زالے عجیب احساس کا شکار ہوئی۔ سمجھ نہ آیا باہر جا کر پانی کا گلاس پیش کرے یا اندر ہی چھپی رہے۔ تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، کالی جینس کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، باب کٹ بال، پیروں میں جاگرز، وہ جو کوئی بھی تھی، جوتے سمیت صوفے پر ڈھیر تھی۔ زالے کچن سے نکلی اور دھیرے سے پوچھا، پانی پیو گی یا جوس لے آؤں؟ زالے کی آواز سن کر وہ ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو اور ادھر کیسے آئیں؟ میں زالے ہوں، سامنے والی گھوری ڈالتے ہوئے بولی۔ ہوگی، پھر ادھر کیا کر رہی ہو؟ زالے کو کوئی جواب نہ سوچا، جبکہ دوسری چمک کر بولی، ویٹ اے منٹ، کہیں تم چڑیل تو نہیں ہو؟ زالے نے نفی میں سر ہلایا۔ واہ، یعنی تم انکار کرو گی اور میں مان لوں گی؟ جانتی نہیں ہو تم مجھے؟ بہن چڑیل، ذرا سامنے آؤ نا، اپنے پیر دکھاؤ۔
دادی کہتی ہیں چڑیل کے پیر الٹے ہوتے ہیں، آؤ ذرا سامنے، ڈرتی ورتی نہیں میں چڑیلوں سے بھی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، بلیک بیلٹ ہوں اور ابھی ابھی دبئی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر آئی ہوں، یقین نہ آئے تو وہ بیگ کھول کر دیکھ لو، پر پہلے سامنے آ کر پیر دکھاؤ۔ زالے صوفے کی اوٹ سے سامنے آئی، اس لڑکی نے اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ چلو شکر ہے ایک بات تو کنفرم ہوئی، تم چڑیل نہیں ہو، تو پھر کون ہو؟ میں نے بتایا تو ہے زالے ہوں۔ اچھا زالے صاحبہ، آپ کس سلطنت کی ملکہ ہیں، یا یہی بتا دیں کہ کس ملک کی صدر ہیں؟ زالے کے چہرے پر سایہ سا گزرا، بولی اپنے بارے میں نام کے علاوہ بتانے کو میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لینے لگی۔ یو مین ٹو سے نام ہی کافی ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ ادھر کیسے آنا ہوا، کب سے ہو یہاں، کیا نعمان بھائی کی رشتہ دار ہو یا کس بھائی کی؟ دیکھو یہاں 5 لڑکے رہتے ہیں جو سارے کے سارے اس وقت کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں منانے گھروں کو گئے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہاں پر موجودگی ان 5 کو میری نظر میں مشکوک بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو فون کر کے ان 5 کی شامت بلواؤں تم خود ہی بول دو۔ زالے ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ اب کے سامنے والی کی آنکھیں پھٹ گئیں، کس نے گاؤں میں میری غیر موجودگی میں شادی کر لی؟ نام کیا ہے تمہارے شوہر کا، سسر کا، ساس کا؟ اگر نعمان بھائی سے ہوئی ہے نا تو اللہ کی قسم میں ان کا حلوہ بنا کر کھا جاؤں گی۔ بٹ ویٹ اے منٹ، نعمان بھائی کی یہ اتنی بڑی فیملی، اتنا مالدار آدمی اور بیوی ادھر اوور سائز مردانہ شرٹ ٹراؤزر میں، نہ بات کوئی جمی نہیں، شوہر کا نام بتاؤ۔ اس کی زبان کو تالے لگ گئے، پھر اپنی بے بسی پر آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا۔ بھئی نام پوچھا ہے، اس میں نیر بہانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ سامنے والی نے زالے کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ لگتا ہے تم خود نہیں جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو، کس قسم کی بیوی کو شوہر کا نام معلوم نہ ہوگا؟ زالے کی آنکھوں سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ غور سے دیکھ لو، تمہارے سامنے کھڑی ہے ایسی لڑکی جس کا نکاح 23 تاریخ کو اس کی بوا نے ایک بالکل انجان آدمی سے کر دیا، جس کا نہ مجھے نام معلوم ہے، نہ اس کی شکل یاد ہے، نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تھا کدھر سے، بس لاہور سے راتوں رات لایا، ادھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں گیا ہے میں نہیں جانتی، کب آئے گا میں نہیں جانتی، آئے گا بھی یا نہیں۔ اس نے ہچکیوں کے دوران ساری بات مکمل کی۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری دوسری لڑکی کی تھی، اس کو بھل بھل روتا دیکھ جیسے یقین کر رہی ہو آنسو سچے ہیں یا مگر مچ کے۔ پھر آگے بڑھی، اچھا زالے رونا بند کرو، آؤ بیٹھو۔ وہ زالے کے کانپتے وجود کو صوفے پر بٹھا کر کچن تک گئی، واپس آئی تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر سوچوں کا جال۔ یہ لو پیو۔ زالے نے گلاس تھام لیا مگر فوراً پیا نہیں۔ زالے پانی پیو تاکہ تمہاری سانس ہموار ہو جائے۔ اب کے زالے نے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس فرش پر رکھ دیا۔ تمہیں تو بخار ہے، 23 تاریخ کو اگر تمہارا نکاح ہوا تھا تو آج تمہیں اس گھر میں 5واں دن ہے، کیونکہ آج 28 ہے۔ او مائی گاڈ، کھانا کب سے کھایا ہوا ہے؟ زالے نے کوئی جواب نہ دیا، اب تو رونے کی طاقت بھی نہ بچی تھی۔ بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ پوائنٹس پر بات کرنی پڑے گی، مگر پہلے پیٹ پوجا کو کونے پر ایک فوڈ شاپ ہے، میں ان کو کال کرتی ہوں۔ چاچا جی جو کہو گی دے جائیں گے، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ دل تو میرا تمہاری کہانی ماننے پر بھی نہیں کر رہا، پھر کیا کروں؟ تمہیں یہاں مرنے کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ زالے نے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو اس نے بھویں اچکا کر جتایا، پھر بولی دیکھا تو چلو میں بھی دل کی نہیں سنتی، تو پھر نہ سنو۔ اس وقت وہ کرتے ہیں جو ضروری ہے، پہلے زندہ رہو گی تو اگلا سٹیپ اہم ہوگا۔ سو شاباش بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ دال چاول، نمکین گوشت، حلیم نہاری، سب کچھ ملتا ہے۔ زالے نے صرف اتنا کہا، جو تمہیں پسند ہے وہی منگوا لو، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ رونے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ اچھا پھر سے بوندا باندی نہ شروع کرنا، پہلے ہی بڑی ٹھنڈ ہے، تم نے تو کوئی ہیٹر بھی نہیں چلایا ہوا، کوئٹہ کی سردی سے واقف نہیں ہو نا، اسی لیے یوں پڑی ہو۔ زالے چونک کر اٹھ بیٹھی، کیا میں کوئٹہ میں ہوں؟ چلو یعنی تمہیں یہی نہیں پتا کہ کس شہر میں ہو؟ نو ونڈر شوہر کا بھی کچھ علم نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا تم اسی صدی کی پیداوار ہو؟ زالے کا جواب سنے بغیر فون سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی، کھانا آرڈر کر کے اس کی طرف واپس آئی۔ اٹھو، جب کھانا آتا ہے تم اپنا حلیت درست کر لو، اب یہ نہ کہہ دینا کہ کپڑے بھی نہیں۔ زالے نے نفی میں سر ہلایا، سچ کہہ رہی ہوں نہیں ہیں۔ وہ اپنے فرش پر پھینکے ہوئے بیگ کی طرف جاتے بولی، مجھے حیرت ہے کہ میں یہ سن حیران کیوں نہیں ہوئی۔ خیر اسی لمحے سے تمہیں میری آمد کی اہمیت کا اندازہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ کی زپ کھول کر سارا پنڈورا باکس کھول کر رکھ دیا۔ درمیانے سائز کا سوٹ کیس قسم کا بیگ اس وقت کسی منیاری کی دکان سا سما پیش کرنے لگا۔
اس نے ایک بیگ زالے کی جانب اچھالا۔ اس میں ایک سوٹ ہے، بات کا تو علم ہوگا کہ ہے کہاں، بس فوراً سے نہا کر آؤ، سچی میں بڑی بھوک لگی ہے۔ جہاز پر بھی نیند پوری کرنے کے چکر میں کھانا گول ہو گیا۔ زالے نے ہچکچاتے ہوئے بیگ کے اندر جھانکا اور نفی کرنا چاہی۔ یہ یقیناً تمہارا نیا لباس ہے، میں یہ نہیں لے سکتی، کوئی پرانا ہے تو وہ دے دو۔ وہ گھوری سمیت زالے کی جانب مڑی۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اب ادھر بحث نہیں کر سکتی۔ پرانے سارے کپڑے میں نے وہیں پھینک دیے، بیگ میں ان کی جگہ نہیں بچی تھی، اب جاؤ شاباش جو کہا ہے کرو۔ زالے مزید کچھ کہہ کر اٹھ گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے 14 کیا 15 16 یا جتنے بھی تھے طبق روشن ہو گئے۔ اس کو کانپتے ہوئے آتا دیکھ کر ہی رپٹ کر بولی، کیا ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ زالے نے منڈی ہلائی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور غصے سے بولی، میری عمر جانتی ہو 23 سال ہے، اور ان 23 سالوں میں ایک دن بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہائی، اور تم پہلے ہفتے ہی کوئٹہ کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہا آئیں جبکہ تمہیں بخار بھی تھا۔ زالے کی سمجھ میں نہ آیا کیا بولے۔ وہ ایک کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتی بولی، آ جاؤ، اس کمرے میں کھانا لگایا ہے، ہیٹر بھی ہے، آؤ۔ زالے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرہ کارپیٹڈ تھا۔ فرش پر ایک دیوار کے ساتھ میٹرس پڑا تھا جس پر گہرے رنگوں کی چادر ڈالی گئی تھی۔ پیروں کی جانب نرم کمبل رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور ٹی وی موجود تھا۔ میٹرس کے آگے ہی کارپیٹ پر پلاسٹک شیٹ پر کھانا لگ چکا تھا جسے دیکھتے ہی زالے کی سوئی ہوئی بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھانے کے دوران ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، دونوں نے ہی خوب جی بھر کر کھانا کھایا۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے زالے کو چائے کے ساتھ پیناڈول کی گولیاں دیں۔ جب دونوں مزے سے بیٹھ کر چائے پی رہی تھیں، زالے نے پوچھا، تم نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر اپنا ہاتھ زالے کی جانب بڑھا کر بولی، السلام علیکم زالے، میرا نام زینب خان ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ہزاروں شوق ہیں جن میں سر فہرست جہاز اڑانا، کراٹے، کرکٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اس کے لب مسکرا اٹھے، ساتھ ہی زینب کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وعلیکم السلام اینڈ نائس ٹو میٹ یو زینب۔ زینب نے سینہ پھیلا کر فخر سے کہا، دیکھا، میرے سے مل کر کسی کو اچھا نہ لگے، ممکن ہی نہیں۔ زالے اس کی صدا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی، پر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، زینب کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ زینب جو کہ فلور کشنز کے ساتھ نیم دراز آرام دہ حالت میں پڑی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، یہ گھر میری دادی اماں کے نانا کا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ پر ادھر وہ لوگ نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں کا ایک گروپ جو ادھر شہر میں جاب یا پڑھائی کے سلسلے میں رہتے ہیں، انہوں نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ میں اور لالا اس گھر کو کریش لینڈنگ کے وقت استعمال کرتے ہیں، جیسے میں آج دبئی سے آئی ہوں۔ گاؤں کو جانے والی بس شام 5 بجے جائے گی، ایک صبح 10 بجے جاتی ہے، تو 10 بجے والی میں نے مس کر دی، 4 بجے والی پر چلی جاؤں گی۔ زالے ہراساں ہو کر اٹھ بیٹھی، تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ظاہری بات ہے یار، پورا مہینہ ہو گیا گھر سے نکلے، دادی میری تو بیچاری میرے ہجر میں عادی ہو گئی ہوں گی، میں خود بھی ان کے لیے بڑی اداس ہوں۔ کیا تم اکیلے ہی دبئی گئی ہوئی تھی؟ نہیں، میری پوری ٹیم ساتھ میں موجود ہوتی ہے، ہم ٹوٹل 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے ہیں، ساتھ میں ہمارے کوچ وغیرہ۔ ہاں، پر فیملی ممبر کوئی نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ زالے دوبارہ سے اپنی سوچ میں جکڑی گئی تھی۔ زینب جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، زالے کی آنکھ میں آنسو امڑتے دیکھ کر زور سے گلا کھنکارتے شروع ہوئی، دیکھو زالے، اگر جو کچھ تم نے اپنے بارے میں بتایا ہے وہ سب 100% سچ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کا ایک ہی حل مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم یہاں رہ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو، مگر اس میں بھی بہت رسک ہے۔ چند دن بعد چھٹیاں ختم ہو جانے پر سارے لوگ واپس آ جائیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ زینب مزید بولی، بہت سارے سوال ہیں جن کا فوری جواب نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں جواب ڈھونڈ سکوں، اس لیے میں ایک ہی آفر کر سکتی ہوں، میرے ساتھ چلو، جا کر لالا اور نعمان بھائی سے بات کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہو سکتا ہے وہ آدمی کوئی چور ہو سکتا ہے ادھر جو رہتے ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست وغیرہ ہو، تو اتنی لمبی کھوج لگانے کے لیے ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر زاروں کے تار رو دی۔ میرا کیا خیال ہونا ہے زینب، میری بوا نے اپنی طرف سے مجھے ہر مصیبت سے بچانے کا حل نکالا تھا، مگر ادھر سب الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے کم از کم میں اپنے گھر میں تو موجود تھی۔ زینب نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دیکھو زالے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، 2:45 ہو گئے ہیں، 4 بجے بس نکلتی ہے، ہمیں 3:30 تک اسٹیشن پر جانا چاہیے، ورنہ بس نکل جائے گی۔ اب تم فیصلہ کرو، ادھر اکیلی بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنا ہے یا میرے ساتھ گاؤں جانا ہے؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے کیا کہیں گے؟ اور اگر پیچھے سے وہ مجھے لینے آ گیا تو یہ کہ اس کو علم ہی ہوگا کہ یہ گھر کس کا ہے، انہی کے پاس پوچھنے آئے گا نا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا شوہر ہمارے گاؤں کا ہی ہو،
پہچان کر اتار جوتا لینا اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا۔ ویسے زالے، کیا تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے؟ بتایا تو ہے تمہیں میری بوا نے کرائی ہے۔ کہنے لگی، معمولی سا الیکٹریشین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امید نہیں۔ اور تمہاری امی ابو؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے زالے نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بہن بھائی؟ زالے نے ایک دفعہ پھر آنسو صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ میں اکلوتی اولاد ہوں۔ یہ شادی کیوں اور کیسے ہوئی؟ نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے سوال پیدا ہوں گے جن کے جواب نہیں ہیں۔ دیکھو، اگر بتاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا اور میں تمہاری مدد کیسے کر پاؤں گی؟ میرے تایا میری جائیداد کے لالچ میں میری شادی اپنے بیٹے سے کروا رہے تھے۔ عین وقت پر میری بوا، جو کہ میرے ابو کے گھر کی پرانی ملازمہ کہہ لو یا دور کے رشتہ دار، انہوں نے اس آدمی کو راضی کر کے نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ بھیج دیا، جو مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اگر مجھے چھوڑ کر ہی بھاگنا تھا تو شادی ہی نہ کرتا، کم از کم میں اپنے گھر پر تو ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، صرف دولت بچانے کے لیے تمہاری بوا یا نوکرانی جو بھی، اس نے تمہیں یوں ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ دیا، جہاں لوگ بیٹی دیتے وقت اتنی تفتیش کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں سیدھا کھائی میں ہی دھکا دے دیا۔ زالے نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے زینب، میرے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ بیچاری مجھے کنویں سے بچاتے بچاتے کھائی میں گرا گئیں۔ جب ڈوبنا ہی مقدر تھا تو آدمی سمندر کے بجائے گٹر میں گر کر بھی مر جاتا ہے۔ اگر صرف جائیداد کی بات ہوتی تو شاید بوا کو کیا مجھے خود بھی اعتراض نہ ہوتا، مگر دنیا کی ہر برائی اس آدمی میں موجود ہے۔ سٹے لگانا، ڈرگ بیچنا، لڑکیوں کا کاروبار، بھتہ خوری، لوگوں کی املاک پر قبضے کرنا، اس کے تو پہلے ہی نہ جانے کتنی شادیاں ہو چکی ہیں۔ پر یہ تھا کہ مجھے اس نے عزت بنا کر ہی رکھنا تھا۔ میں اس کے خاندان کا خون ہوں، اب کیا ہوگا کچھ نہیں جانتی ہوں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، عام آدمی ہوتا تو وہ بھی ایک دفعہ آسمان سر پر اٹھاتا، اور اگر اس کی ہونے والی بیوی شادی والے دن غائب ہو جاتی تو پھر بہت بڑا ڈون ہے۔ میں اس کے ہاتھ لگ گئی تو مجھے علم ہے وہ میری بوٹی بوٹی کتوں کو کھلا دے گا، اور جو محافظ بنا تھا وہ تو ٹھوس کار تو ثابت ہوا۔ او مائی گاڈ! او مائی گاڈ زالے، یہ تو کوئی فلمی ڈرامے کی سٹوری لگ رہی ہے۔ ٹو مچ ایکشن، ٹو مچ فن۔ پر زالے، اگر وہ اتنا خطرناک آدمی ہے، اس نے ضرور تمہارا پیچھا کیا ہوگا۔ اگر ادھر آ گیا تو کیا کرو گی؟ دونوں کا کانٹا اتار کر کوئی بڑی آسانی سے چلا جائے گا۔ میرے پاس تو اس وقت کوئی بندوق بھی نہیں ہے۔ اس لیے عقل کو ساتھی مانو اور چلو میرے ساتھ، وہاں پر یہاں سے تو محفوظ ہوگی۔ زینب نے اس کے پیچھے چڑھ کر اسے تیار کیا، پر شوق رہ گئی۔ تمہارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں؟ خدایا، اب میں جوتے کہاں سے لاؤں؟ میرے والے تو تمہیں پورے نہیں آئیں گے۔ دیکھو ذرا، تمہارے پاؤں دیکھنے میں ہی میرے سے بڑا ہے۔ اس نے اپنا پیر زالے کے پاؤں کے پاس رکھا۔ فرق صاف تھا، کپڑے بھی اس لیے پورے آ گئے کیونکہ تھے ہی لمبے اور کھلے سے۔ زینب اس وقت مڑی، ایک کی الماری ڈریسنگ چھان کر ایک پشاوری چپل لائی جو کہ عین اس کے ماپ کی لگ رہی تھی۔ فوراً پہنو، نکلیں ادھر سے۔ اپنا لباس وہ پہلے ہی بدل چکی تھی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے اوپر عبایا پہن لیا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کی دہلیز پار کر کے باہر آتے ہوئے زالے اپنے گرد دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اپنا چہرہ بھی چھپا چکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے دونوں گلی سے نکل کر سڑک تک آئیں۔ رکشہ روکا، اگلا سٹاپ بس اسٹیشن تھا۔ زالے پریشان ڈھونڈتی نظروں سے گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ریلیکس کرو، بس چل پڑی ہے، 1.5 گھنٹے میں ہم گھر ہوں گے۔ پر جواب میں زالے خاموش ہی رہی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ نہ جانے اس طرح زینب کے ساتھ چل دینا ٹھیک بھی تھا کہ نہیں۔ کیا اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ زالے کو دیکھ کر سوال جواب نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو کیا زالے کو اپنا ماضی اور گھر سے فرار ہونے کا قصہ یوں ہی ہر ایک کو سنانا پڑے گا؟ آخر وہ آدمی چلا کہاں گیا؟ کم از کم مجھے اس کا نام تو یاد رکھنا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے دماغ میں یہ باتیں آئیں ہی نہیں، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ یوں کرے گا۔ آنکھ سے چند قطرے فرار ہو کر دوپٹے میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ سراپا حسن تھی جو راہ چلتے ہوں کہ ایمان ڈول دے۔ اس کی طالب علمی کے زمانے میں ماں دادی نے ایک دن بھی پردے کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالنے دیا۔ پردہ کوئی نیکیاں کمانے کے چکر میں نہیں کرواتی تھیں، بلکہ کئیوں کو گنہگار ہونے سے بچانے کی تدبیر تھی۔ اس کی جوانی بھی چپ چاپ چھپ کر گزرنے والی نہ تھی، بلکہ ایک کھنکدار دوسروں کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ نزاکت اس قدر کہ لگتا زمین پر نہیں بلکہ قدم پانی کی سطح پر جما کر چلتی ہو، اس کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا، بڑی محنت اور وقت لگا کر تیار ہوئی ہوگی۔ پر حقیقت یہ تھی، جو رنگ پہنتی کھل جاتا، جو سٹائل اپناتی لگتا اسی کے لیے ہے، وہ عام سے حلیے میں خاص دکھتی۔ آج وہ 29 سال کی عورت 2 بچوں کی ماں کم اور ایک 20-22 سال کی طالبہ زیادہ لگتی۔
خوبصورتی اور تازگی کے لحاظ سے اس کے کل اور آج میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج وہ گزرے کل سے بھی زیادہ شاداب تھی۔ مگر وہ کل والی ساحرہ جمال نہیں تھی، بلکہ آج وہ سردار احمد یار خان کی بیوی مسز ظاہرہ احمد یار خان تھی۔ اس کی شخصیت میں پائی جانے والی تمکنت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ جمال علی گیلانی کی اکلوتی بیٹی تو تھی ہی، پر سرداروں کی بڑی بہو بنی تھی۔ باپ نے اگر سکھ اور شانتی کے جھولے میں جھلا کر پالا تھا، تو دوسری طرف احمد یار خان بھی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی قانون ہے کہ جب سب کچھ بن مانگے بن چاہے مل جائے تو انسان یوں ہی ناشکرا اور منکر ہو جاتا ہے۔ اس کی دوست کا آج ولیمہ تھا، بارات اور مہندی میں شرکت نہ کر پائی، اس لیے بھی آج آنا لازمی تھا۔ اسکن اور میرون امتزاج کی کام والی شرٹ کے ساتھ اسکن رنگ کا ٹخنوں سے اٹھ کر ران کا نظارہ کرواتا پاجامہ، ساتھ میں ہیل، ایک کندھے پر لاپرواہی سے رکھا میرون دوپٹہ، ہاتھ میں میرون پاؤچ، دونوں بازوؤں میں سے ایک میں سونے کی موٹی موٹی نفیس چوڑیاں، دوسرے بازو پر گولڈن راڈو کی گھڑی، کھلے بالوں میں سے کبھی کبھی جھانکتے میرون بڑے بڑے نگوں والے جھمکے، لائٹ ہلکا سا میک اپ، خوشبو لٹاتے وجود کے ساتھ جب اسٹیج پر دوست کو مبارکباد اور گفٹ دینے آئی، اس دوران ان گنت نگاہوں کا مرکز صرف وہی تھی۔ اب وہ وہاں کچھ پل دوست کے ساتھ بیٹھی، مگر دور ہال کے دروازے سے باہر کسی ایک کی جھلک دکھائی دی، جس نے نہ صرف ظاہرہ کی دھڑکن بڑھا دی بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ کیمرے کی آنکھ اور لوگوں کے تجسس کو فراموش کرتی تیز قدموں سے ہال سے باہر آئی۔ رات کے 9:30 کا وقت ہونے کے باوجود میرٹ کا احاطہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کا لاک کھولتا یقیناً وہ کوئی اور نہیں، وہی تھا۔ پل ساکت ہو گئے، آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئیں۔ اس ایک چہرے کو ساحرہ احمد یار نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، کوئی بازار، چوراہا، چوک، محلہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس شخص کے نام کا پرچار نہ کیا ہو، مگر یہ کہیں نہ ملا، اور آج اتنے سالوں بعد یوں دکھائی دے گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو روکنے کی خاطر اسی جانب بڑھی تھی، مگر دوسرے لمحے یہ آگہی ملی کہ وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک پیاری سی عورت اور 7-8 سالہ بچی تھی۔ اس نے پاپا کہہ کر اپنی طرف آنے والی لڑکی کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنے برابر والی سیٹ عطا کی تھی۔ تو کیا اس نے شادی کر لی؟ یہ خیال ناک بن کر اس کو ڈس گیا، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ چہرے پر دکھ کی ایسی کیفیت جاگی کہ جن پلوں میں وہ پلٹ رہی تھی، اس آدمی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی وہی کیفیت ہوئی جو کچھ دیر پہلے ظاہرہ کی ہوئی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی سے نکلتا وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم آغا جی، احمد یار عرض کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام احمد، ہم پہچان گئے ہیں۔ سناؤ بچے، اور تم سب ٹھیک ہو؟ جی آغا جی، اللہ کا احسان ہے۔ اگر احسان ہے تو احمد تمہاری آواز میں یہ تھکاوٹ کیسی؟ وہ مجروح سی ہنسی ہنس دیا۔ پتہ نہیں آغا جی کیوں، پر تھکاوٹ میرے ریشے ریشے میں اتر کر دن بدن مجھے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بولتے دکھ نے باپ کے سینے کو چھلنی کر دیا تھا۔ احمد تم اس عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آغا جی اس کو چھوڑ دینے سے اگر میرے دل کے زخموں کا علاج ہوتا تو کب کا یہ کام کر چکا ہوتا۔ احمد تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے میں تمہاری ماں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ بالآخر وہ پسند تو ہماری تھی۔ میں آپ سے لاتعداد مرتبہ درخواست کر چکا ہوں آغا جی، پلیز سوچ کر خود کو اذیت نہ دیا کریں۔ خیر اب آپ کی پسند اتنی بھی بری نہیں، اس نے بات میں مزاح پیدا کرنا چاہا، بس تھوڑی موڑی اور نک چڑھی ہے۔ ہاں ساتھ میں بے حس ظالم اور شوہر کی نافرمان بھی، میرے ہیرے سے بیٹے کے دل کو توڑنے والی بدبخت عورت۔ دوسری طرف فون پر بھی جان آ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے احتجاجاً بولا، جی بیجی ایسا نہ کہیں، میرے بچوں کی ماں ہے، اگر انہوں نے آپ کے الفاظ سن لیے تو معصوم فرشتوں کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ احمد یار میرے جگر کے ٹکڑے، ہمارے معاشرے کا مرد تیرے صابر اور تحمل مزاج نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سردار احمد یار خان اپنی بیوی کو 12 سالوں میں بھی قابو نہ کر سکا۔ بیجی لوگ تو پاگل ہیں، میں تو جانوروں کو قابو کرنے پر یقین نہیں رکھتا، اور یہاں تو ایک جیتے جاگتے سانس لیتے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ بیجی انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل و فہم دے کر فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، کیا میں اس کے ساتھ اس وجہ سے سخت رویہ اپناؤں کہ وہ میرے آنے پر میرا ہنس کر استقبال نہیں کرتی؟ میرے بچوں کی خاطر اس کے پاس 2 گھڑی وقت نہیں، وہ ان کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ سال کے 6 مہینے اپنے بچھڑنے والوں کو یاد کر کے روتی ہے، اور باقی کے 6 ماہ دن رات پارٹیاں اڑا کر اپنا دکھ بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی کوشش کر رہی ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اور بیجی کیا آپ کا احمد اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے؟ وہ اندازہ بھی نہ کر سکا کہ اس کا یہ شکستہ سوال ماں کے دل پر کیسی قیامت ڈھا گیا تھا۔ ان کی آنکھیں احمد کے غم میں نم ہو گئیں۔ خیر نہ جانے کیوں ہمیشہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ایک ہی رخ اختیار کر جاتی ہے۔ بیجی میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ظاہرہ اپنے والدین کی طرف گئی ہوئی ہیں، کوئی علم نہیں کب واپس آتی ہے۔ ادھر گڑیا کو
بڑا تیز بخار ہے، آپ پلیز اس کے پاس آ جائیں۔ میری کل ایک اہم میٹنگ ہے، نہیں تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ اچھا بس کر دو احمد یار، تمہیں ماں کے ساتھ تو کم از کم اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آ جاؤں گی میری جان۔ ماں قربان اپنے بچوں پر، تم نے گڑیا کو دوا وغیرہ دلوائی؟ جی 7 بجے سے اسی کو بلا رہا ہوں، ابھی دوا کے زیر اثر سو گئی ہے، تبھی اس کے پاس سے اٹھ پایا ہوں۔